جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہماری زندگیاں یا ہماری مصروفیات ایسی ہیں کہ ہم نہیں سیکھ سکتے، ہم نہیں نکل سکتے، ہم نہیں کوئی ایسا سبب ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کا گہرا فہم حاصل کریں اور پھر یہ ساری چیزیں آسان ہوں، چلیں کم از کم قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ تو جڑے رہے نا۔ تلاوت سے تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، کوئی ایسا جواز نہیں آپ کے سامنے کہ آپ کم از کم قرآن مجید کو ڈیلی کھول نہیں سکتی ہیں، تو آپ ڈیلی تلاوت کا شروع کریں۔ اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا، باقی چیزیں جو اجر میں نے سب سے پہلے بتائے تھے وہ ساری چیزیں تو بجا ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو اس وقت، جیسے میں منکر نکیر کے سوال و جواب کی بات کر رہی تھی، ایسے یہ دیکھیں کہ جو قبر عذاب جنہیں ہے، عذاب کا قبر ہوگا، وہاں سے یہ محفوظ کرے گا ہمیں۔ طبرانی ہی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ بتائیں اب قرآن کی جو تلاوت آپ نے زندگی میں کی تھی، اس کو شامل کیا ہوا تھا اپنی زندگی میں، روز کا معمول بنایا ہوا تھا، اب وہ فائدہ آنے لگا ہے اس کا کہ کیا ہوگا کہ جو فرشتہ قبر میں عذاب دینے والا ہے وہ سر کی جانب سے آئے گا عذاب دینے کے لیے، تو کیا ہوگا کہ تلاوت قرآن فٹافٹ آگے آ کے دفاع کرے گی، روکے کس کو۔ پھر جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتا ہے، جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو پھر مسجد کی طرف چل کر جانا جو ہے ہمیں اس کا دور کر دیتا ہے کہ یہ بندہ مسجد کی طرف جاتا تھا، پاؤں کی طرف سے اس کو عذاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے اس کے بدلے میں اس کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ تو بتائیں یہ صدقہ خیرات، یہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ مسجد میں چل کے جانا، یہ کتنی اہم نیکیاں ہیں کہ کل کو آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک تو باقاعدہ وہ حدیث ملتی ہے نا جس میں سورۃ الملک کا ذکر ہے کہ جو سورۃ ملک روز پڑھتا ہے رات کو وہ جو ہے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کی ڈیلی جو تلاوت کرتا ہے نا، ریگولر آپ کیا کریں تلاوت، شروع سے لے کے اینڈ تک تھوڑا 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 پڑھتے چلے جائیں، بس ڈیلی قرآن کھول لیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ کیا ہوگا کہ کم از کم آپ کا کل محفوظ ہوگا۔ آج ہم جیسی بھی زندگی بتا رہے ہیں لیکن کم از کم کل جو قبر کا ہمیں خوف آنے لگ جاتا ہے نا سوچ کے بھی، موت دیکھیں جس بندے کی تیاری نہیں ہوتی نا اس کو یقیناً امتحان سے ڈر لگتا ہے۔ بتائیں وہ اسٹوڈنٹ جو پورا سال جو ہے اچھی تیاری کرتا ہے، جب اس کو ایگزام آتے ہیں تو وہ مطمئن ہوتا ہے، پڑھتا ضرور ہے لیکن مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اس کو آتا ہوتا ہے سارا، لیکن جس نے پورا سال عیش میں گزارے ہوتے ہیں نا، جو ہی امتحان قریب آتا ہے، جو امتحان قریب آتا ہے اس کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی ہے، پھر اس ایگزامینیشن ہال میں جا کے اس کی دھڑکن کا کیا کہنا، وہ پھر وہ جو پیپر کر رہا ہوتا ہے اس کو آ نہیں رہا تھا، جو اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، جو چیٹنگ کا وہ سما جو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس نے تیاری نہیں کی ہوتی شروع میں۔ تو یہاں بھی یہی حال ہے کہ آپ کم از کم تھوڑی تھوڑی تیاری تو شروع کریں۔ موت برحق ہے، سب کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ہمیں خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہماری تیاری صحیح ہوتی ہے نا، خوف موت کا ضرور ہوتا ہے لیکن کم از کم انسان کی روح مطمئن ہوتی ہے کہ اگر میں مر جاتی ہوں یا مر گئی تو کم از کم مجھے پتا ہے کہ میں تلاوت روز کرتی ہوں، میں نماز روز پڑھتی ہوں، یا فلاں نیکیاں میری ایسی ہیں کہ مجھے اس پہ امید ہے اللہ کی رحمت کی۔ لیکن کیا ہے کہ جب ہماری تیاری نہیں ہوتی نا ایگزامینیشن کی، جو ہم نے کل کو مرنا ہے، تو پھر ہم اتنا خوف آتا ہے، بعض لوگ تو اس کا نام بھی نہیں لینے دیتے، وہ نہیں، ہم بات کریں نا کبھی ہوتا ہے کہ اگر ہم مر گئے تو پھر ایسا یا یہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ایسا، نہیں اللہ معاف کرے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو۔ مطلب کہ کچھ لوگ تو اس کو نام لینا ہی ایسے شاید منحوس سمجھتے ہیں کہ موت کا نام نہیں لینا، وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے اس ٹاپک کو، کیونکہ ان کی زندگیاں، یعنی میں یہ نہیں کہتی معاذ اللہ کہ ہر کوئی ایسے کرتا ہے، بعض لوگ ویسے خوف یعنی کھاتے ہیں لیکن نیک ہوتے ہیں وہ، میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے موت کو کثرت سے کہا گیا کہ یاد کرو، قبر کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو گے تو قرآن آپ کی زندگی میں کھلے گا، قرآن کھلے گا تو قبر کی زندگی آسان ہوگی۔ تو اس لیے یہ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے تو یہ صدقہ و خیرات، یہ مسجد کی طرف جانا یعنی نماز کی طرف جانا، اور یہ یعنی مین 3 چیزیں یہاں مینشن کی گئی ہیں نا کہ قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور صدقہ خیرات، یہ صدقات جو ہیں، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو اپنی زندگی میں حصہ بنا لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اگر موت سے خوف آتا بھی ہے نا، کم از کم آپ کو قبر سے خوف کھانا چاہیے۔ موت سے نہ ڈرا کریں، موت آنی ہے، قبر سے ڈریں کہ جہاں موت کے بعد میں نے جانا ہے وہاں میرا کیا حشر ہوگا۔ تو جب وہ حشر یاد رہے گا نا آپ کو، تو انشاءاللہ آپ کو تلاوت کرنا بھی آسان لگے گا، آپ کو صدقہ کرنا بھی آسان لگے گا، آپ کو نمازیں پڑھنا بھی مشکل نہیں لگے گا، آپ کی رغبت آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جائے گی۔ اور یہ تب ہوگی جب آپ قبر کو یاد کریں گے، جب آپ موت کو یاد کریں گے کہ میری موت آنی ہے تو کس صورت میں نکلے گی میری موت، نیک انسان کی روح کیسے نکلتی ہے، بد کی کیسے نکلتی ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور صرف پتہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی تکرار ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، یہ سب سے بڑی
بڑی چیز ہے۔ ایک ہے کہ بڑے لوگوں کو پتہ ہے موت آنی ہے، بڑے لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کیسے موت آتی ہے، مومن کی اور کافر کی، سب کو پتہ ہے قبر میں یہی ہوتا ہے، لیکن بتائیں کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو یاد رکھے ہوئے زندگی گزارتے ہیں؟ یہ مشکل کام ہے اصل میں، ہم یہی تو چاہتے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو روز ریمائنڈر دیں، گاہے بگاہے ریمائنڈر دیں کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، قبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب بار بار یاد کریں گے نا اس چیز کو، بار بار اپنے اوپر طاری کریں گے، پھر آپ کے جو ہے یہ 3 عمل جو ہے اپنی زندگی میں آپ اس کو شامل کر سکتی ہیں۔ ادروائز تو ہم ایک دفعہ یاد کرتے ہیں، کسی کا جنازہ اٹھتا دیکھتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس وقت 2-3 دن کے لیے ہمارے اوپر وہ کیفیت طاری رہتی ہے، ہم تھوڑے سے نیک لگنے لگ جاتے ہیں خود کو، اس کے بعد پھر ہم مست ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس کا ذکر بھول جاتے ہیں، ہم قبر کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں، ہم اس موت کو اس کیفیت سے یاد نہیں کرتے، اس لیے پھر ہمارے عمل پھر سے وہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس قبر کی یاد تازہ رکھنا اپنے اندر، گاہے بگاہے کم از کم روز ایک بار ضرور کیا کرے، چاہے سونے سے پہلے چاہے صبح اٹھ کے، کم از کم اس کے مطابق آپ کی جو روزانہ کے معمول ہے نا وہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں تاکہ آپ کی قبر کی زندگی آسان ہو سکے۔